تو اس ویڈیو میں ہم سحر کی تشخیص کا ایک طریقہ اور بتائیں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ جتنے طریقے ہم نے تشخیص کے اپنے چینل پر بیان کر دیے ہیں، تو آپ دیکھنے اور سننے والوں کو ہم بتاتے ہیں کہ کہیں اتنے طریقے شاید آپ کو ایک جگہ ملیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ عاملین کے لیے یہی بنا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مریض آتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تشخیص کرے اور معلوم کرے کہ اس کو کیا ہے، اور اس کے اندر بہت بخل سے عاملین کام لیتے ہیں، اور کتابوں میں بھی آپ کو زیادہ طریقے نہیں ملیں گے، اور ملیں گے تو عجیب و غریب طریقے ملیں گے جو شریعت سے بھی ٹکراتے ہیں۔ ایسی ایسی عظمتیں تیار کر کر اس میں لکھ دیتے ہیں، بعض میں شرکی الفاظ بھی ہوتے ہیں اور عامل اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور جو معنی پر اس کے قادر نہیں ہوتے تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو خیر، اب ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، جو مجرب ہے اس کو بتا رہے ہیں یہ مجرب ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں ہم نے بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں، اگر ہم چاہیں تو تشخیص امراض کے ہی تقریباً 100 طریقے ہیں۔ جی ہاں، مرض معلوم کرنے کے الگ الگ طریقے وہ بیان کریں، لیکن ہم تقریباً 10 کے قریب بیان کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ویڈیوز کا سلسلہ بڑا لمبا چلا جائے گا۔ تو 10 طریقے ان میں سے اہم اور خاص ہم یہاں بیان کر کے آگے پھر دوسری چیزیں بیان کریں گے۔ دیکھیے، سحر کی تشخیص کا طریقہ۔ جس پر سحر ہو، اس مریض کے دائیں ہاتھ میں مذکورہ ذیل نقش کو دے کر 5 منٹ تک پکڑوائے رکھیں، اس طریقے پر کہ ہاتھ کسی چیز پر نہ ٹکے، بالکل سامنے کی جانب، اس طرح سامنے کی جانب، ایسے سامنے کی جانب پورا ہاتھ اٹھائے رکھے، مٹھی میں اس کے وہ تعویذ ہو اور اس کو سامنے کی طرف ہاتھ کرنے کے لیے کہے سیدھا۔ اس نقش والے ہاتھ میں وزن ہو جائے گا، یعنی اگر اس پر سحر ہوگا، جب وہ ہاتھ اس کو بالکل سیدھا سامنے رہے گا تو اتنا زیادہ وزن ہوگا، اس پر بھاری پن معلوم ہوگا، جیسے 18 کلو کا پتھر اٹھا لیا ہو۔ یہ 18 کلو کا تو ایک مثال دے دی گئی ہے، لیکن اسے بہت ہی زیادہ، معمول کے مطابق سے زیادہ اس کو وزن محسوس ہونے لگے گا۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ سحر یعنی جادو ہے، اور اگر وزن نہ ہو تو مریض کو بیماری ہے۔ ہاتھ میں دینے والا نقش جو مریض کے ہاتھ میں تعویذ پکڑایا جائے گا وہ یہ ہے۔ اب اس کو بعض پوچھیں گے زعفران سے لکھنا ہے یا کہیں سے لکھنا ہے۔ دیکھیے، زعفران سے لکھنے سے تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو عام سادے ایسے قلم سے بھی لکھیں گے تو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر زعفران سے لکھیں تو بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں۔ زعفران سے لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار زعفران سے لکھ کر اس نقش کو بنا کر رکھیں۔ اچھا، اگر نقش کے ہاتھ میں رکھنے سے ہاتھ میں وزن معلوم نہ ہو تو مرض یعنی بیماری ہے، اور اس کے لیے یہی، اگر بیماری آئے، جادو نہیں، بیماری آئے تو یہی نقش اس کو زعفران سے لکھ کر 40 دن تک مریض کو صبح خالی پیٹ پلائیں، یعنی 40 دن تک کے چاہے تو آپ کسی سفید تشتری پر اس کو لکھ سکتے ہیں اسی نقش کو اور اس کو پلا سکتے ہیں، یا پھر کسی کاغذ پر لکھ کر دیں، 40 نقش دیں، روزانہ ایک نقش اس کو پانی میں گھول کر پینے کے لیے دیں۔ تو اس طریقے سے وہ 40 دن تک پیے تو بیماری کے لیے بھی یہ کام آتا ہے، اور مرض چیک کرنے کے لیے بھی یہ نقش کام آتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔